ہے گل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کو تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے گل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور الحمدللہ یہ جام سر کا جو سید بیٹا ہے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، دوسرے اور حضرات بھی یہاں تشریف فرمائے، شاید انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کرب و بلا کے میدان کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر آنے کے بعد ہر ایک کی زبان سے یہ آواز نکلتی ہے کہ دشت و بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ دشت و بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ الحمدللہ آج دیکھ لیجئے، آج بچہ سر کی سرزمین پر چاہے وہ کیسی بھی کہیں کوئی گاؤں ہو، دیہات ہو، کسی طرح قریہ ہو، شہر ہو، الحمدللہ امام حسین کے ماننے والے ہر گھر میں مل جائیں گے۔ یزید کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ لیکن پیارو ایک بات کہوں گا، اگر بری لگے تو لگے، اچھی لگے تو قبول کر لینا۔ ایک بات کہوں گا، جو یزید کا مشن تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ علماء کرام بیٹے میرے دائیں بائیں الحمدللہ بڑے ذمہ دار عالم بیٹے ہوئے، ادھر خطیب مارواڑ ہے، ادھر ہمارے بیکانیر کی شان الحمدللہ۔ جو یزید کا مشن تھا، امام حسین کا مشن تھا، میرے پیاروں آج بھی وہ پینڈنگ میں ہے، پینڈنگ میں باقی ہے۔ نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی محنت کو یہ جام سر کا پھر سلام کرتا ہے، آپ کی لگن کو سلام کرتا ہے۔ الحمدللہ میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں، میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ڈبو لگے خود بخود نہیں لگتے، یہ لائٹیں خود بخود نہیں لگتی ہے، یہ جتنے بھی پنڈال میں جو آج رونق نظر آ رہی ہے خود بخود نہیں ہے۔ یہاں کے نوجوانوں نے الحمدللہ محنت کی ہے، گھر جا کر امام حسین کے نام سے بھیک مانگی ہے۔ ہاں، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں، امام حسین کے خاندان کی الحمدللہ ذکر کرنے کے لیے، امام حسین کا میلاد منانے کے لیے، امام حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے، نبی کے شہزادے کا الحمدللہ میلاد کرنے کو تذکرہ کرنے کے لیے انہوں نے گھر گھر الحمدللہ چندہ کیا ہوگا، الحمدللہ یہ پیسے کٹے کیے ہیں، تب جا کر یہ الحمدللہ یہ خوبصورت آپ کو نظارہ نظر آ رہا ہے۔ پیارے محنت کرنی پڑتی ہے، دیواریں ایسی ہی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے سرپرست صاحب نے محنت کی ہوگی، آپ کو خوبصورت مینارہ نظر آ رہا ہے، ایسے کھڑے نہیں ہوتے، ایسے ہوتا کہ ہر گاؤں میں مینارہ نظر آتا ہے، بچہ سر بھی کی نظر آ رہا ہے۔ ضرور الحمدللہ ٹھیکیدار جی، سرپرست صاحب آپ سب کی محنتیں ہیں کہ الحمدللہ دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھیرا کھیرا ہو جاتی ہے، ہاں کھیرا ہو جاتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ پیارو میں عرض یہ کر رہا تھا، امام حسین کا مشن آج بھی باقی ہے۔ یزید کا جو مشن تھا وہ آج بھی باقی ہے، چل رہا ہے۔ میرے حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ جان بچ جاتی، علی اصغر بچ جاتے، علی اکبر بچ جاتے، بھانجے اون محمد بچ جاتے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ مرضی مولا از ہما ہونا، وہ رب کی مرضی تھی۔ کہا یزید تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اس لیے کہ تو شراب پیتا ہے، تو زنا کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو مسجدوں میں جانوروں گھوڑوں کو باندھتا ہے، تو فریب کرتا ہے۔ میں اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا، میں سچا ہوں، میرا نبی سچا ہے، میرا دین سچا ہے، میرا رب سچا ہے، میرا قرآن سچا ہے۔ الحمدللہ آپ نے ہاتھ نہیں دیا، اپنی گردن دینا گوارا کی، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھا اشارہ ہے۔ یزید نمازی نہیں تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا،
امام حسین نے کہا نماز پڑھیں گے ان کا ساتھ دیں گے، جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اب پیر صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا اور جتنے نوجوان بیٹے ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا۔ ہماری مسجد بڑی خوبصورت بن گئی، اس کا مینار بہت عالی شان بن گیا الحمدللہ، بزرگوں نے بڑوں نے اپنے آگے ہو کے اور یہ بنا دیا ہے۔ اب جمعے کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ جمعہ کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو بدھو رام تھوڑی پڑھیں گے، گووند رام تھوڑی پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے۔ ہاں وہ نرتیوں کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے اگوائی کر سکتے ہیں، مگر سجدہ تو ہمیں دینا پڑے گا۔ آج جو مصائب و آلام کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، آج جو ہمارے اوپر مصائب و آلام کی جو لاٹھیاں پڑ رہی ہے، آج جو ہمارے کو پریشان کیا جا رہا ہے، میرے عزیزو اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ گزشتہ جمعہ میں نے اجمیر شریف میں پڑھا، مسلمانوں کی شان تو یہ ہے، مسلمانوں کا مقام تو یہ ہے، مسلمانوں کی عظمت تو یہ ہے۔ ٹھیکیدار جی میں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، جمعہ کی نماز پڑھی، میں نے دیکھا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کہ لوگ کھڑے ہوئے دیوار کے پاس میں لگ کر، میں نے کہا یہ کون لوگ ہے؟ کہ یہ غیر مسلم بھائی ہے، یہ نمازیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان کب نماز پڑھے اور اس کے بعد غریب نواز کے روزے کو ہم چوم لیں۔ ہم چوکھٹ کو چومنا چاہتے ہیں، ہم روزے کو چومنا چاہتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی نماز ادا کر لے تو ہم غریب نواز کی چوکھٹ کو چومنے کا موقع مل جائے۔ میں نے کہا خدا تیری خدائی الحمدللہ، مولا درود و سلام تیرے نبی مصطفیٰ پر، مولا تیری عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ جس وقت غریب نواز زمین کے اوپر تھے تو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے، اور جب زمین کے نیچے چلے گئے تو غیر مسلم آج بھی ان کی چوکھٹ کو چومتے ہوئے نظر آتے۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی تو نبی کا گیت گانے والے تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کو دیکھو، ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھو۔ امام حسین کی محفل منانے والوں، امام حسین کی یاد منانے والوں، یہ اسلام ہمارے پاس آسانی سے نہیں آیا ہے، اسلام آسانی سے ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے، بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، تھوڑا تصور کرو، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تصور کرو، تھوڑی سی اگر تکلیف ہو جائے ماں باپ کا کلیجہ باہر آنے لگ جاتا ہے۔ مگر میرے حسین کا 6 مہینے کا علی اصغر تھا، 6 مہینے کا علی اصغر پیاس کی وجہ سے حلق سوکھنے لگ گئے۔ امام حسین اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور یزیدی فوج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یزیدیوں اس کے ساتھ تو لڑائی نہیں، اس کے ساتھ تو جنگ نہیں، اس کے ساتھ تو مارکا نہیں، تھوڑے پانی کے قطرات دے دو میرے حسین کے، میرے علی اصغر کے گلے میں چلے جائے، اس کو آرام ملے۔ پتہ ہے اسلام آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے یزیدیوں نے ایک تیر لیا اور اس کو زہر کے اندر ڈالا، اور زہر کے اندر ڈال کر کمان کے اندر ڈالا، اور جتنا کھینچنا چاہیے اتنا کھینچا، اور کھینچنے کے بعد پھینکا، وہ تیر وہاں سے روانہ ہوا، کمان سے نکلا اور علی اصغر کے پیاسے حلق کو پار کرتا ہوا گزر گیا۔ گرتا ہوا خون میرے امام نے چھلو میں اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینک کر عرض کیا، مولا اگر تیری رضا اسی میں ہے تو یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہو تو تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں۔ نعرہ حیدری۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ میرے حسین نے یہ جو ہم تک پہنچایا ہے اس کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ اور کس صورت میں جناب؟ اس صورت میں کہ یہاں بچے پڑھے، یہاں بچیاں پڑھے، قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کی شکشا ہو۔ الحمدللہ میں نے حضرت سے پہلے ہی فرصت میں میں خود مدرسہ چلاتا ہوں اور میرا ذہن بھی اسی طرح۔ حضرت میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت کچھ پڑھا رہے ہو نور نبی صاحب سے؟ یا حضرت بتائیں کیا ہے، کتنی پروگریس ہے، کتنے پڑھ لیے؟ کہ حضرت آپ کی دعاؤں سے کئی بچیوں کو میں نے قرآن پڑھا دیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم پچھلے سال میں نے یہ بات کہی تھی، الحمدللہ میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اگر یہ بچیاں قرآن پڑھ لے گی تو ہمارے کھانے محفوظ رہ جائیں گے، ہماری سبزیاں محفوظ رہ جائے گی، ہمارے
روٹیاں محفوظ رہ جائے گی. کہا کیسے حضرت؟ میں نے کہا سال بھر ہو گیا شاید آپ بھول گئے ہوں گے، پچھلے سال میں نے کہا تھا ان بچیوں کو قرآن پڑھا دو، ان بچیوں کو آیت الکرسی یاد کرا دو. کہا کس لیے؟ میں نے کہا ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے کنبے کے اندر، وہ چاہے بچہ سر ہو، وہ چاہے داؤ سر ہو، وہ چاہے جام سر ہو، وہ چاہے بیکانیر کا دوسرا کوئی کام ہو، اب یہ علم کی بہاریں آ رہی ہے تو الحمدللہ اندھیرا ختم ہو رہا ہے. جب علم نہیں تھا یہ ماحول تھا کہ اگر رات کو ایک گھر سے دوسرے کا اگر گوشت بھیجنا ہے تو اس گوشت کو صحیح سلامت نہیں بھیجتے. ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں، میری بات کو سمجھتی فوراً مسکرا دے گی، فوراً مسکرا دے گی کہ جنہوں نے کیا ہے اس کے ذہن میں وہ بات آ جائے گی فوراً. جیسے لمردار جی گوشت بھیجتے رات کے وقت میں تو گھر کی ماں اور بہنوں کا ماحول یہ تھا، ان کی تھنکنگ یہ تھی، ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر سیدھا گوشت جائے گا تو کوئی لارے ہو جیسے، کوئی نہ کوئی لارے پڑ جیسی. اب لارے اللہ تعالیٰ نے کوئی پڑ جی ہاؤڑو 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 آتے سنوڑو دیکھوڑو پھرے کو نہیں ہاؤڑو گئے کہیں ہے. اس گوشت کے اندر یا تو کوئلے ڈالیں گے یا راکھ ڈالیں گے، ڈالتی اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کس لیے؟ کہ اس لیے تاکہ اس کے پیچھے کوئی پڑے نہ، کوئی بھوت، کوئی پلیت کسی طرح کو نہیں. اور وہ بیچارے کے لیے جس کے لیے سبزی بھیجی ہے وہ دیکھ کے سبزی کو دیکھ خوش ہوگا کہ ٹھیکیدار نے سبزی بھیجی ہے لیکن کھاؤں کیا، اس میں تو راکھ پڑی ہوئی. کس لیے؟ وہ اس لیے کہ وہ پڑی ہوئی نہیں تھی. اگر وہ غلام نور نبی کے پاس قرآن پاک پڑھ لے گی ہماری بچی اور اس کے بعد اس کی شادی کر دیں گے، وہ جب اپنے نانا کے گھر پہ، اپنے دادا کے گھر پہ، اپنے چچا کے گھر پہ، اپنے ماما کے گھر پہ رات کو جب گوشت بھیجے گی تو اس کے اندر راکھ نہیں ڈالے گی، قرآن کی آیت الکرسی پڑھ کر بند کرتی ہوئی نظر آئے گی. قرآن پڑھ کر اس کے اوپر بند کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جاتی ہے شیطان کی مجال نہیں کہ اس کو چھو سکے. جادو ٹونا کیا چیز ہے. میرے عزیزو، امام حسین کی ماننے والوں، امام حسین کی یاد منانے والوں، امام حسین کا تذکرہ کرنے والوں، امام حسین کی شہادت کو اپنے الحمدللہ گاؤں میں منانے والوں، سنو سنو، ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا سنو، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اس لیے کہ نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سرکار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی لال تھے اور ایسا قرآن پڑھایا، ایسا قرآن پڑھایا. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھنا، آپ کے بات پہلے سنی ہوئی ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کو تعجب ہوگا. ایسا قرآن پڑھایا، ایسا قرآن پڑھایا کہ خدا کی قسم جب بچے کو امام حسین کو دودھ پلاتی تب بھی الحمدللہ پاک صاف ہو کر پلاتی تھی، پاک وضو ہو کر پلاتی تھی. اور ویسے بھی سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی پاک ہے الحمدللہ. آج ہماری ماں اور بہنوں کا یہ عالم ہے کہ اگر بچوں کو دودھ پلاتی ہے سامنے فلمی ڈرامے چلتے رہتے ہیں، گانے سنتی رہتی ہے اور پھر ان بچوں کی پرورش ہوتی ہے. پھر وہ بچے بڑے ہو کر قرآن نہیں پڑھتے، وہ ڈی جے پر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے عزیزو، امام حسین کی تاریخ پڑھو. خدا کی قسم جس وقت یزیدیوں نے آپ کو شہید کر دیا گیا تھا، بتاتے ہیں کہ امام حسین کے جسم سے آپ کی گردن الگ تھی. گردن کو جب نیزے کے اوپر رکھا ہوا تھا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ گردن الگ ہے اور سر مبارک الگ ہے. سر مبارک کو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، سر مبارک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پیارو، امام حسین کے ماننے والے، امام حسین کون ہے؟ وہ حسین کہ مصطفیٰ اگر نماز پڑھے اور نماز میں میرا حسین اور مصطفیٰ کے اوپر بیٹھ جائے تو خدا کی قسم یہ شان ہے میرے امام حسین کی کہ مصطفیٰ اپنے سجدوں کو طویل کر دے، لمبا.
ہاں پیاروں ضرورت ہے عمل کرنے کی. بہت بیان ہوتے ہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ الحمدللہ بچہ سر میں اکثر و بیشتر حاضر ہوتا ہوں. یہ آپ بزرگوں خاص طور پہ نوجوان بچوں کو یہ بزرگ ضرور کہتے ہوں کہ پیر صاحب کو بلایا کہا کہ نہیں کہا, پیر صاحب کو یاد کیا کہ نہیں کیا. یہ آپ کی محبتیں ہیں. میں تمام چیزوں سے خوش ہوں. پیاروں آپ کی محنت بہت اچھی ہے, آپ کی یہ لگن بہت اچھی ہے. امام حسین کے نام سے اتنا خرچ کرتے ہو یہ سب کچھ اچھا ہے, مگر امام حسین کا جو مشن ہے اس کو بھی جاری رکھنا پڑے گا, اس کو بھی جاری رکھنا پڑے گا. اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں آپ سب نظر آنے چاہیے, 5 وقتہ ہو سکے نماز پڑھے. اگر کام وغیرہ سے چلے جاتے ہو تو جمعہ کی نماز میں ضرور پہنچے. امام حسین بہت بڑی ہستی کا نام ہے. بچپن کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا ہو. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابہ میں خلیفہ تو مسلمین حضور کے دوسرے خلفاء میں آپ کا نام آتا ہے. اور سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق کے تعلق سے فرمایا روب و دبدبہ جاہو جلال اتنا ڈر تھا کہ شیطان کو پتہ چل جاتا کہ اس راستے سے عمر آ رہے ہیں تو شیطان اپنا راستہ چینج کر لیتا, بدل لیتا. ایک مرتبہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی کھڑے ہوئے تھے, امام حسین بھی کھڑے ہوئے تھے, اور عبداللہ اپنے ابا کی تعریف ہر انسان اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے. امام حسین سے رہا نہیں گیا باتوں میں. سید محی الدین شاہ صاحب ہمارے سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے, سادات کا مقام, سادات کی عظمت مولانا طفیل صاحب قبلہ نے آپ کو بتائی, آپ نے سنی. نبی کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہوتا ہے, نبی کے گھرانے کی شان کیا ہوتی ہے, مولانا طفیل صاحب بیان کیا کرے, حاتم شاہ کیا بیان کرے, مولانا ادریس صاحب بیان کرے. سرکار عمر فاروق سے سنو, عمر فاروق سے عبداللہ اپنے انداز میں تعریف کر رہے تھے. سرکار امام حسین سے رہا نہیں گیا, کہا یار کیا کر رہے ہو, تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہیں, میرے نانا کے غلام ہیں, ہمارے غلام ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح کا جملہ بولا. حضرت عبداللہ کو وہ جملہ لگا اور گئے ابا کے پاس اور کہا ابا حضور آج چچا علی کے بیٹے حسین نے مجھے تمام لڑکوں کے سامنے ایک بات کہہ دی. کہا کیا بات کہہ دی, بات تو بتاؤ بیٹے کیا ہوا. کہا میں آپ کا تذکرہ کر رہا تھا, میں آپ کی بات کر رہا تھا. کہا جاؤ تمہارا باپ تو میرے نانا کا غلام ہمارا غلام ہے. کہا یہ بات کی, کہا حسین ہے, کہا فلا جگہ کھڑے ہوئے. حضرت عمر فاروق روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں ایک کاغذ اور جو بھی قلم جو لکھنے کی شے تھی وہ ساتھ میں لے لی, جو اوزار تھا. پہنچے امام حسین کھڑے ہوئے. نبی کے شہزادوں کی شان نرالی ہوتی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے اینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. حضرت عمر فاروق آتے, حسین یہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ, آپ نے کہا میں آپ کے نانا کا آپ کا غلام ہوں. روب و دبدبہ جاؤ جلال آپ کھڑے ہوئے. کہا تو سچے باپ کے سچے بیٹے جھوٹ کیسے بول سکتے. کہا جی حضور میں نے کہا. آپ نے کہا, کہا میں نے کہا. وہ کاغذ اور پین آگے کیا کہ اگر آپ نے کہا ہے تو اس کے اوپر لکھ کر دو. کہا جب حضور کہا ہے تو لکھنے میں کون سی دقت ہے. انہوں نے قلم دوات جو بھی لیا اور لکھ کر دے دیا. حضرت عبداللہ سوچ رہے تھے اب حسین کی خیر نہیں ہے, اب حسین کی ساتھ حسین کی خیر نہیں ہے. جب لکھ کر دیا تو انہوں نے
कागज का टुकड़ा लिया और लेने के बाद अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और कहा बेटा अब्दुल्ला सुनो सुनो, कल जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब इस दुनिया को अलविदा कर दूं, तो बेटा सुनो सुनो, मेरी वसीयतों में से कुछ वसीयत याद रहे तो ठीक है, याद ना रहे तो ठीक है, मगर एक वसीयत याद रखना, जब मैं दुनिया से चला जाऊं और मुझे कब्र के अंदर लेटाया जाए तो मेरे बेटे ये कागज का टुकड़ा कब्र में रख देना। मैं जब फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो मैं कह दूंगा मैं जो सामने खड़े हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इनकी औलाद से लिखवा कर लाया हूं, इनका गुलाम हूं, इनसे लिखवा कर लाया है, इनका गुलाम हूं। तू मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज ले हो कलम सब तेरे हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे तो दाना खाक में मिलकर बड़े गुलजार होता है। वक्त की किल्लत है, हजरत का बयान भी होगा और मैं फिर से उन मुबारकबाद पेश करता हूँ नौजवानों को जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर हमारे क़री अब्दुल मुनीर नबी साहब के साथ मिलकर और ये इतनी मेहनत की माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। मेरी तमन्ना तो थी कि मैं हर एक को उनको माला पहनाकर उनका इस्तकबाल करे कि ये बच्चे हर साल मेहनत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रोग्रामों से खतीबा मारवाड़ सुनाएंगे, मिसबाई साहब ने, हमारे मुराद साहब ने, खादिम साहब, ये गांव की आपकी जो मोहब्बत है ना उसको मैं कोई आपके सामने लिपा पोती नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, कोई आपके सामने आप बैठे हो तो आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल हजरत पेश कर रहा हूँ कि हकीकत में मुश्ताक भाई इन गांव वालों की मोहब्बत है। खतीब मारवाड़ साहब जो इमाम या रह कर गए, अभी मुझे 3 इमाम बताए कि ये साबिक इमाम, ये साबिक इमाम, ये आपकी मोहब्बत होती है, वरना इमाम जाने के बाद गाँव में नाम ही खुल वो के पीर साहब बीएसू तो अल्लाह ही बचावे। हाँ मेरे साथ आते बेचारे मस्जिद में इमामत रखने के लिए फोन आते, मैं कहूँ फलां गाँव करो भी गाँव तो नाम ही ना लो पीर साहब बिया तो बस। लेकिन आपके अल्हम्दुलिल्लाह साबिक इमाम भी अभी बताया, खादिम साहब ये भी पढ़ा के गए, मैंने कहा माशाअल्लाह। मुराद साहब ये हर साल, आज नूर नबी साहब पढ़ा रहे, ये आपकी मोहब्बत है। मैं ये चाहता हूँ उलमा से इसी तरह मोहब्बत करें, अपने इमामों से इसी तरह मोहब्बत करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम